آج ہم سمجھیں گے کہ ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، قافیے کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قافیہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، قافیہ چینج ہوتا رہتا ہے، ردیف نہیں بدلتی ہے۔ آپ کہیں گے کوئی مثال دیجئے، تو مثال یہ ہے کہ اگر قافیہ ہو نظر، اگر نظر قافیہ ہے تو نظر کا قافیہ ہوگا اثر، نظر کا قافیہ ہوگا ثمر، نظر کا قافیہ ہوگا گوہر۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قافیہ بدل رہا ہے، مستقل طور سے قافیہ بدلتا رہتا ہے۔ ردیف کیا ہوتی ہے؟ ردیف چینج نہیں ہوتی ہے، ردیف چینج ہی نہیں ہو سکتی۔ قافیے کے بعد ردیف آتی ہے اور کبھی بدلتی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں، شاید بات واضح ہو جائے۔ میر انیس کہتے ہیں، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری۔ اب آپ دیکھیں، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، تو اب فصاحت قافیہ ہے، ردیف کیا ہے؟ میری، میری ردیف، قافیہ کیا؟ فصاحت۔ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، اور قافیے کے فوراً بعد ردیف آتی ہے، یعنی قافیے سے پہلے ردیف نہیں آ سکتی، قافیے کے بعد آئے گی۔ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطقے بند ہیں، یعنی بولتی بند ہے سب کی، ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ اب آپ دیکھیں کہ بلاغت اس میں کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ ردیف کیا ہے؟ میری، میری میری بدل نہیں رہا ہے۔ فصاحت کا قافیہ، بلاغت، دونوں قافیے بدل رہے ہیں۔ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، رنگ اڑتے ہیں یعنی رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، فصاحت میری، بلاغت میری، عبارت میری۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قافیہ مستقل چینج ہو رہا ہے، میری نہیں چینج ہو رہا۔ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، فصاحت، بلاغت، عبارت، طبیعت، قافیہ مستقل بدل رہا ہے، لیکن میری ردیف جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ اب یہ کیونکہ بیت ہے، یہ ایک مسدس میں ایک قانون ہوتا ہے، اور اس پر مجھے بات نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو الگ سمجھیے، یعنی جو میں سنانے جا رہا ہوں بیت، اس میں ردیف قافیہ بالکل الگ ہے، اس میں ردیف قافیہ الگ ہے، لیکن ردیف اور قافیے کا جو قانون ہے وہ نہیں بدلے گا۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، سیاہی میں۔ اب آپ دیکھیں، سیاہی جو ہے یہ قافیہ ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، سیاہی، مداحی، قافیہ بدل گیا۔ میں اور میں جو ہے ردیف ہے، ردیف چینج نہیں ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ قافیہ بدلتا ہے، ردیف بدلتی نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ ابو الحسن کی ثنا کب ہوئی ہے یار تمام۔ یہ جو منقبت ہے، یہ منقبت ہے احمد جاوید صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں، ابو الحسن کی ثنا کب ہوئی ہے یار تمام، بزام خویش کیا کیجئے ہزار تمام۔ تو آپ دیکھیں، تمام اور تمام بدل نہیں رہا ہے، تمام اور تمام بدل نہیں رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ابو الحسن کی ثنا کب ہوئی ہے یار تمام۔ تو یار جو ہے، یار قافیہ ہے،
قافیہ بدل جاتا ہے، قافیہ بدل جاتا ہے۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ ابو الحسن کی ثنا کب ہوئی ہے یار تمام، بزام خیش۔ اب بزام خیش یعنی اپنے میں ہی، بزام خیش کیا کیجئے ہزار تمام، اپنے میں ہی تمام کر لیجئے، لیکن اصل میں یہ تمام نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بزام خیش کیا کیجئے ہزار تمام، تو یار تمام ہزار تمام۔ تو آپ نے دیکھا کہ یار قافیہ ہے اور ہزار قافیہ ہے، تو یار بھی بدل گیا، ہزار بھی بدل گیا، یعنی یار قافیہ ہزار ہو گیا لیکن تمام چینج نہیں ہوا ہے۔ شعر سنیں آپ، کیا خوبصورت شعر کہہ دیا انہوں نے۔ بات تو ردیف قافیے کی ہو رہی ہے لیکن میں مثال بھی دوں گا تو اچھے شعروں کی دوں گا، ایسا تھوڑی نہیں ہے۔ اب شعر سنیے آپ، کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص، سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص، جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار تمام۔ اب آپ دیکھیں کہ جانثار قافیہ ہے، یار تمام، ہزار تمام، جانثار تمام۔ تو دیکھیے جانثار کا قافیہ، جانثار قافیہ ہے، یار قافیہ کیا ہوا؟ ہزار، ہزار قافیہ کیا ہوا؟ جانثار۔ مستقل بدل رہا ہے قافیہ اور تمام بدل نہیں رہا ہے۔ ایک شعر اور سناتے ہیں، مبارزت طلبی کر رہا ہے پھر مرحب۔ دیکھیے اس میں کچھ دقیق لفظ ہیں، تھوڑے سے ٹف ورڈز ہیں، تو میں کیونکہ بیسک اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کچھ ان کو پرابلم آئے گی۔ مبارزت طلبی کہتے ہیں کہ جنگ کرنے کی، یعنی جنگ کرنے کے لیے کہنا کہ آئیے لڑیے ہم سے آ کے، اسے کہتے ہیں مبارزت طلبی۔ آئیے میدان میں آئیے، دیکھتے ہیں آپ میں کتنا زور ہے، آئیے، میں بھی مطلب معمولی انسان نہیں ہوں، تو اسے کہتے ہیں مبارزت طلبی۔ مبارزت طلبی یعنی جنگ کرنے کے لیے کسی کو آمادہ کرنا۔ مبارزت طلبی کر رہا ہے پھر مرحب، کرے گی اس کو نئے سر سے ذوالفقار تمام۔ اب آپ دیکھیں، یارہ قافیہ ہزار، ہزارہ قافیہ جانثار، جانثار قافیہ ذوالفقار، تو ذوالفقار قافیہ ہو گیا، تو قافیہ بدل رہا ہے، تمام تمام نہیں ہو رہا ہے، تمام نہیں بدل رہا ہے، تمام نہیں بدلے گا۔ آپ کہیں گے ایک دو شعر اور سنائیے، ہو سکتا ہو کہ تمام بدل جائے۔ ہم نے کہا کہ سن لیجئے، آپ کی بھی بات ہم رکھ کے لیتے ہیں۔ اب 13 رجب بھی قریب ہے اور مولا علی علیہ السلام کے شان میں کیا خوبصورت شعر ہے اسی منقبت میں، بہار آمد حیدر سے تا ابد رنگین، سبحان اللہ، بہار آمد حیدر سے تا ابد رنگین، یہ غنچہ بلکہ یہ گل بلکہ لال زار تمام، یہ غنچہ بلکہ یہ گل بلکہ لال زار تمام۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قافیہ بدل رہا ہے، ردیف نہیں بدل رہی ہے۔ تو اب ہم نے بیسک یعنی بہت ہی ابتدائی بات جان لی ہے کہ قافیہ نہیں بدلتا ہے، ردیف بدل جاتی ہے۔ اب کہیں پر کچھ باتیں ہوتی ہیں معمولہ اور یہ وہ، تو اب اس میں ہم اتنی گہرائی میں تھوڑی نہیں جائیں گے کہ ایک ویڈیو میں سب کچھ بتا دیں آپ پریشان ہو جائیں۔ کچھ ابتدا کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور مجھے یقین نہیں، یقین کامل ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، قافیہ سمجھ میں آیا ہوگا، ردیف سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔